أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے تہ بتہ. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہ تھے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو معدوم کر دینے پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے کھجوروں کے اور انگوروں کے. لَكُمْ، تمہارے لیے، فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اس میں بکثرت میوے بھی ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تُنْبِتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور اس پانی سے ایک درخت زیتون کا بھی اگایا. تخرج من طور سینا، جو طور سینا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے. تنبت بالدہن، جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے. وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا، اور انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے 2 باتیں ہمیں بتائیں. ایک بات تو یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب اس نے پہلی بار پیدا کیا تو دوسری بار پیدا کرنا، دوسری بات اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے، اپنی صنعت کے مظاہر کو سمجھایا کہ کس طرح ایک حقیر قطرہ آب سے ایک اشرف المخلوقات کو اللہ بنایا. تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. انسان کی تخلیق کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور آسمانوں کے تخلیق کے بعد اس سے حاصل ہونے والے جتنے بھی مصالح ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا. اور مقصود اس سے بھی اللہ کی وحدانیت، عقیدہ توحید کا اثبات اور اللہ کی بے پناہ قدرت کے مظاہر اپنے بندوں کو سمجھانا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے. طرائق جمع طریقتن کی بھی ہے، اس کا معنی راستہ بھی ہے، اور طریقہ کا معنی تہ بتہ، دونوں معنی درست ہیں. کہ آسمانوں کو تہ بتہ بنایا. 7 آسمان اللہ نے بنائے تو ایک دوسرے کے اوپر، ایک تہ اس کے بعد دوسری تہ ہوتی ہے، تو تہ در تہ بنایا. اور دوسرے مقامات پر بھی
اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات طباقا، طبق سے ہے، ایک طبقہ اس کے بعد دوسرا طبقہ پھر تیسرا طبقہ، تو تہ بتہ تمہارے لیے اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ اور طرائق کا معنی اگر راستہ مراد لیا جائے، جو عام طور پر راستے کو طریق ہی کہا جاتا ہے، تو پھر آسمانوں میں فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں، فرشتوں کی آمد، فرشتوں کا آنا جانا ان رستوں پہ لگا رہتا ہے، اس لیے اس کو طرائق کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے۔ ایک آسمان کی طرف اگر دیکھیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا، پھر اس آسمان کے اندر بہت سارے اور نظام، شمسی اور قمری نظام، اور وہ نظام کے جن کا ہم تک ابھی تک علم ہی نہیں پہنچا۔ اتنی کائناتیں اس آسمان کی وسعت میں گم ہیں کہ انسان ان میں سے چند ایک کا ادراک کر چکا ہے، اور لا تعداد جہان ایسے ہیں جو انسان کی سمجھ سے بھی باہر ہیں، انسان اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ چاند کو مسخر کیا، اور پھر اس طرح باقی چند سیاروں کی دریافت کی، اور پھر ان پر تحقیق کی۔ اس کے علاوہ لاکھوں اور کروڑوں سیارے ایسے ہیں جو اس زمین و آسمان سے بھی بڑے، لیکن انسان کے ادراک میں نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، ایک آسمان کو ہم دیکھتے ہیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں بھی دعوت دیتے ہیں فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، دیکھ، بار بار لٹا کر اپنی نظر کو دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ کہ کیسے ہم نے آسمان بنائے، ان میں کوئی کجی، ان میں کوئی نقصان، ان میں کوئی کمی تمہیں نظر آتی ہے؟ تو انسان سے بھی بڑی تخلیق ان آسمانوں کی۔ فرمایا یہ ایک آسمان ہے، اس کے اوپر تہ بتہ 7 آسمان ہیں، اور پھر ہر آسمان کے اندر کتنی کائناتیں، کتنے جہان اللہ نے بنائے، وہ تمہاری سمجھ سے بھی باہر ہیں۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے، ساری مصلحتیں ہمیں معلوم ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، فرمایا کہ یہ آسمان بنانے کے بعد ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ۔ آسمان سے پانی کا اترنا یہ عام محاورے کے لحاظ سے ہے، چونکہ ہر اونچی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے، رفعت اور بلندی کو آسمان کہا جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ جو پانی بارش کا آتا ہے یہ آسمان سے آتا ہو، بلکہ یہ تو بہت نیچے بادلوں سے آتا ہے۔ لیکن ان بادلوں کو اس فضا کے اندر معلق کر کے اور اس کے اندر پانی کی بدلیاں ڈال کر اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، گویا حکم اوپر سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر یہ بارش برستی ہے۔ فرمایا بے قدر، ایک اندازے کے مطابق، بالکل اتنی زیادہ نہیں کہ سیلاب اور طوفان اور تباہی کا باعث بنے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس بارش کو ہم زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ کچھ بارش کا پانی زمین کی اوپر والی سطح میں جذب ہو جاتا ہے، اور کچھ بارش کا پانی زمین میں قدرت کی بنائی ہوئی نالیوں کے ذریعے سے پانی کے ذخیرے تک پہنچ جاتا ہے، اور جہاں بارشیں زیادہ ہوتی رہیں زیر زمین پانی کے ذخائر زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے انہیں زمین پر ٹھہرا دیا، زمین اس سے زرخیز ہو گئی، زیر زمین پانی کے ذخائر کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ فرمایا یہ سارے کا سارا کام اللہ فرماتے یہ ہماری صنعت ہے، ہماری تخلیق ہے، ہماری کارگری ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ
ذہابم بہ لقادرون، اور اس پانی کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ ہم زمین کی تہوں سے پانی کے ذخائر کو خشک کر دیں، ہم پانی کے ذخائر کو بہت نیچے لے جائیں جو تمہارے پہنچ سے دور ہو، ہم ایسا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس آسمان سے اترے ہوئے پانی کے ذریعے سے ہم نے اگائے لکم تمہارے لیے بھی، اس کے ساتھ جنات باغات۔ آسمان سے اترنے والا پانی زمین کی تہوں میں ہم نے جذب کیا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے باغات اگائے، تمہارے لیے کھجوریں اگائیں، تمہارے لیے انگوروں کے درخت اگائے، تمہارے لیے اور طرح طرح کے میوے اگائے، تمہارے لیے غلہ اور اناج اگایا۔ اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں سوائے اس کے کہ تم بیج زمین میں دبا کے آ جاتے ہو، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بیج کی جس سرے سے جس کونے سے کومپل نکلنی ہے اس کا منہ نیچے ہے یا اوپر ہے، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو زمین کے اندر ہم نے بیج ڈالا زمین اس میں کیا تصرف کرتی ہے، زمین اسے گلا سڑا دیتی ہے یا جو ہے وہ زمین سے وہ نکلے گا، تمہارے علم میں کچھ بھی نہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، زمین کی اس تاریکیوں میں اس بیج کے ایک دانے پر محنت کر کے اس سے پودا نکالنے والے ہم ہیں۔ اور فرمایا کہ جنات من نخیل و اعناب، کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، لکم فیہا فواکہ، فواکہ فاکہہ کی جمع ہے، ہر وہ فروٹ، ہر وہ چیز جو بطور لذت کے کھایا جائے اسے فواکہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور ایک درخت ایسا کہ جو ہم نے نکالا طور سینا سے۔ طور سینا سے مراد شام اور فلسطین کی سرزمین ہے، اور اس میں یہ اگنے والا جو درخت ہے یہ درخت ہے زیتون کا۔ تنبت بالدہن، یہ تیل لے کر اگتا ہے، وصبغ للآکلین، اور یہ سالن لے کے اگتا ہے کھانے والوں کے لیے۔ زیتون کا تیل جو ہے وہ مختلف قسم کی استعمال ہیں اس کے، مالش کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی، اور مستقل طور پر بھی یہ ایک سالن ہے، کوئی اور چیز نہ پکاؤ تو یہی زیتون کا تیل اگر پاس میں موجود ہے تو یہی اس کا بہترین سالن ہے، حدیث میں اس کو بہترین سالن قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیات رکھی ہیں جو کسی اور غذا کے اندر، کسی اور خوراک کے اندر نہیں ہے۔ زیتون کے اندر تیل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور جن علاقوں میں زیتون کی کثرت ہوتی ہے وہاں پر جو کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ بھی زیتون میں بنایا جاتا ہے، اور زیتون کے تیل کو ایسے ہی کھایا جاتا ہے جس طرح ہم دیسی گھی کو بغیر کسی اور چیز کی ملاوٹ کے براہ راست کھاتے ہیں۔ فرمایا یہ قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس بارش کے قطروں کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان کی ذات، انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ، انسان کی فکر صرف ایک ہی ذات پر جاتی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ جل جلالہ۔